بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب روز خاک مزار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ اس وقت تک تم میں سے کامل ایمان اس انسان کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی مال اور اپنے اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ابو سفیان مدینہ میں جب آتا ہے تو اپنی بیٹی کو ملنا چاہتا ہے۔ جب بیٹی کے گھر آتا ہے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ جب باپ آیا اور بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے لگا تو بیٹی کہتی ہے، ابا جی رک جائیے۔ باپ رک گیا، کیا بات ہے؟ بیٹی کہتی ہے، ابا جی یہ بستر میرے محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ بستر کائنات کے تاجدار کا ہے، اور اس پاک بستر پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ کہتا ہے، بیٹی تجھے باپ سے زیادہ بستر پیارا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے، رب کعبہ کی قسم، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ، غزوہ احد جب ختم ہوتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ چونکہ اس غزوے میں بہت سے مسلمانوں نے اپنی جان نثاری کا مظاہرہ کیا، مدینہ کے سارے لوگ مدینہ رسول سے نکل کر باہر آئے تاکہ اپنے اقربا اور ورثاء سے مل سکیں۔ ایک انصاری عورت جس کا باپ، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا تینوں شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام آگے بڑھے اور اس انصاری کو اطلاع دینے لگے کہ آپ کا باپ اور شوہر اور بیٹا شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ عورت عاشق مصطفیٰ تھی، عرض کرنے لگی، ان کو چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے رشتوں کو کہتی ہے کہ چھوڑیے، مجھے بتائیے کائنات کے تاجدار کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ایک بار ان کی زیارت کروا دیجئے۔ صحابہ کرام نے پھر اشارہ کیا کہ وہ سرکار بیٹھے ہیں۔ جب چہرہ پاک کائنات کے تاجدار کے والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار کرتی ہے تو کہتی ہے، سبحان اللہ، اگر کائنات کے تاجدار کے چہرے کا دیدار ہو گیا تو کوئی مصیبت معنی نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے معزز ناظرین عشق، جن لوگوں کے نام آج سنہری لفظوں میں لکھے گئے ہیں کہ رب کائنات
ان کے مقام کو، ان کے نام کو کتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو عزت دیتے ہیں اور اپنے رشتوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے دلچسپی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک ماڈل بن سکے اور دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر اپنی زندگی کے انداز کو بدلیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے انداز کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدل ڈالیں۔ تو معزز ناظرین، اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا صدقہ کہ میری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت کائنات کے تاجدار کا عاشق بنائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔